السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 448 سے پڑھیں گے اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر جہاں 22 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 28 تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ارشاد ربانی ہے، بس آپ لے کر چلے میرے بندوں کو رات کے حصے میں ان کو لے کر چلو، انکم متبعون، لیکن یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون اور فرعونی تمہارے پیچھے لگے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد ہوا آپ چھوڑ دیں سمندر کو اسی ٹھہری ہوئی حالت میں، جس طرح سکون میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، بہہ نہیں رہا، اس کے موجیں نہیں مار رہے۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ لشکر آئیں گے، وہ غرق کیے جائیں گے، فرعونی لشکر۔ جب وہ گھر سے نکلے، کم ترکو من جنات وعیون، کتنے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے والی زمینیں اور باغات چھوڑ کر آئے، وزروع ومقام کریم، اور کتنی زراعتیں کھیتیاں چھوڑ کر آئے ہیں، کتنی عزت والے مقام اور جگہیں چھوڑ کر آئے ہیں۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، انعام و کرام جس میں بڑا خوش و خرم تھے، سارے ماحولیات کو چھوڑ کر پیچھا کر رہے ہیں۔
کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرَ، ایسے ہی وہ پیچھے آئے اور ہم نے ان کی کھیتیوں کا، باغات کا وارث بنا دیا ہے اور قوم۔ فما بقت علیہم السماء والارض، پس نہ روئے ان پر آسمان نہ زمین، وما كانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے گئے، ان کو چانس بھی نہیں دیا گیا، موقع نہیں دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تحقیق ہم نے نجات دی، چھٹکارا دیا ہم نے بنو اسرائیل کو ذلتوں والے عذابوں سے۔ من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، فرعون سے، فرعونیوں سے، چونکہ وہ بہت بڑا، اپنے آپ کو اس نے بڑا بنایا ہوا تھا، بڑا سمجھتا تھا، اور وہ اسراف کرنے والوں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تحقیق ہم نے ان کو چنا علم کی بنیاد پر اس دور کے سارے جہانوں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں بنو اسرائیل ہیں۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ہم کو نشانیاں دیں، دلائل دیں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، جس میں واضح طور پہ آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اور یہ سارے جو فرعونی کہتے رہے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، ہماری صرف ایک پہلی موت آئے گی، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہم دوبارہ نشر نہیں کیے جائیں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انسانوں نے یہ بھی کہا اگر ایسے ہوگا تمہارے پہلے جو باپ دادے مر کھپ گئے ان کو کیوں نہیں لاتے؟ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعَ، کیا وہ اچھے تھے یا قوم تبع؟ یہ یمن کے بادشاہوں کو تبع کہتے تھے، یہ خود مومن تھا اور قوم مومن نہیں تھی۔ والذین من قبلہم، اس طرح سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، جرم کرنے والی قوم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں زمینوں اور جو زمینوں آسمانوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، کھیل کے لیے نہیں بنایا، اس کا مقصد ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا دونوں ارض و سما کو مگر صداقت، حق، سچ کی بنیاد پہ۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس معیار کو، اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان کا وہ وقت مقرر ہے ان تمام کے لیے، جب وہ دن آئے گا، حشر ہوگا، یہی ان کے فیصلے کا دن ہوگا۔ کچھ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ ناکام ہوں گے، یہی ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا دن۔ حضرات، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب دیا، تورات کتاب دی تھی، اور تورات کتاب لطف کی بات ہے فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد بھی۔ تورات کتاب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سلیٹوں کے پابند کر کے اس کے اندر چھاپ کے کوہ طور پہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن کوہ طور پہ اب کب گئے؟ جب فرعونی غرق ہوئے، وہاں سے فارغ ہوئے اور جنگل تی میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ جب یہ وقت گزرتا رہا آزمائش کا، بچیوں کو زندہ رکھتے رہے، بچوں کو ذبح کرتے رہے، اور پھر ایک ساتھ ذبح کرتے چھوڑتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا۔ اب سورہ قصص پڑھ کر آئے 20 پارے میں، اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے پروگرام بنایا کہ جو زمین میں کمزور سمجھے جا رہے ہیں ان کو طاقتور کرنا ہے، اور طاقتوروں کو کمزور کرنا ہے، یہی اس کی بادشاہی کا ایک پروگرام ہے۔ امیروں کو غریب کرنا ہے، غریبوں کو امیر کرنا ہے، ماڑوں کو تگڑا کرنا ہے، تگڑوں کو کمزور کرنا ہے، ان کو رجانا ہے، ان کو بھوکا مارنا ہے، اس کا اپنا پروگرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا۔ جب یہ سٹارٹ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا موسیٰ علیہ السلام کو، رات کے حصے میں اپنے متبعین جو میرے بندے ان کو لے کر چل۔ اور یہ عمومی طور پہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذا اور سزا آئی، اس وقت بھی فرمایا لوط علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں کو، اہل کو لے کر رات کو نکل جاؤ، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ان کو آگے چلایا اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے اور ان کو مارا اور مار۔
تو اسرا یسری کا معنی ہی رات کو سفر کرنا ہوتا ہے. جس طرح سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ سبحان اور بابرکت اور بے نیاز وہ ذات ہے جس ذات نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو رات کے حصے میں سیر کروایا. من المسجد الحرام الی المسجد اقصی، مسجد حرام سے اقصی بیت المقدس تک کا سفر رات کے کچھ حصے میں، پھر اعلیٰ طول سارے آسمانوں کی سیر کروائی. یہ ساری تفصیل اسراء اور معراج دو، اسراء اور معراج. اسراء زمینی سفر بیت المقدس حرام سے لے کر بیت المقدس تک، اور معراج جو ہے وہاں سے لے کر آسمانوں تک اعلیٰ طول عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. یہ تفصیلات ہیں قرآن و حدیث میں. تو ارشاد فرمایا میرے بندوں کو لے کر رات کے حصے میں نکلو، انکم متبعون، لیکن یاد رکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تمہارے پیچھے فرعون اور فرعونی آئیں گے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے. تو قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں لے کر نکلے چلے اللہ کے حکم سے، تو ظاہر آگے سمندر آیا، بحر اوقیانوس آئی، بحر احمر. یہ دو قول ہیں. چلے بحر احمر مان لیتے ہیں، یہ ان خلیجوں اور سمندروں کے نام ہیں. بحر احمر ہے، ابیض ہے، بحر اوقیانوس ہے، یہ نام ہے. تو اس خلیج پر جب پہنچتے ہیں تو ظاہر آگے پانی ہے، پیچھے فرعونی آگے. اور قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑے پریشان ہوئے کہ آگے پانی کی موجیں نظر آ رہی ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آ رہی ہیں. تو ہم پہلے بھی مار کھاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے تیرے نبوت اور رسالت ملنے کے باوجود ہم پھر مار کھا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی فرمائے گا. تو پھر اللہ نے حکم دیا اپنا عصا اس پانی کی سطح پہ مارو. جب انہوں نے لاٹھی ماری 12 اللہ تعالیٰ نے سڑکیں بنائی. موسیٰ علیہ السلام چونکہ 12 خاندانوں پر وہ ان کی قوم ڈیوائڈ تھی، جس طرح ہے نا 12 شہر، وہ 12 چشمے اللہ نے جاری کیے. قد علم کل اناس مشربہم، پانی کی طلب کیا تو چٹان سے مارادوں سے چشمے جاری ہوئے. اسی طرح یہ تاکہ ان کا گزرنا اور چلنا ڈسپلن اور نظم کے ساتھ آپ پار ہو جائیں. جب یہ پار ہوئے تو درمیان میں جو پانی تھا اللہ نے اس کو قطعود عظیم فرمایا، بڑی بڑی چٹانوں کی شکل پانی اختیار کر چکا تھا اللہ کے حکم سے. فرعونی جب آئے تو اسی پانی کو حکم دیا، وہ چٹانیں پتھر جس طرح آپس میں ٹکراتے ہیں، پہاڑ ٹکرے مارتے ہیں، اس طرح مار کے ان کو فارغ کر دیا. یہ داستان ہے جو آج کے سبق کے ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اسی طرح کھڑے حالت میں، ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ کر آپ نکل جائیں. انہم جند مغرقون، وہ جو آئیں گے وہ ایسا لشکر جرار ہوگا لیکن وہ غرق کر دیے جائیں گے. یہ نبی اللہ نے سنا دیا. پھر اشارہ ہوتا ہے جو مرکب گئے مارے گیا. کم ترکوا من جنات وعیون، یہ تکبر میں، فخر میں، ناز میں، قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے تھے. یہ تھوڑے ہیں، ہمیں قرآن میں یادیں کہتے ہیں یہ ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں، ہمیں برگلا رہے ہیں، ہمارا دین چھڑانے کے لیے موسیٰ اور یہ سارے جادوگر اس قسم کی بک بک وہ کر رہے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے پھر وہ کتنے باغات چھوڑ کر آئے تھے، کتنی چشمے والی زمینیں چھوڑ کر آئے تھے، وزروع و مقام کریم، کتنی کھیتیاں اور زراعت چھوڑ کر آئے تھے، کتنے اتنے عمدہ مکان اور ڈیرے چھوڑ کر آئے تھے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، کتنے انعام و کرام جن میں بڑے خوش و خرم زندگی گزارے تھے. یہ سارے ماحولیات کو چھوڑ کر پیچھا کرنے کے لیے کذالک، ایسے ہی وہ آئے اور چلتے آئے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے باغوں، ان کی زراعت اور ان کے چشموں کو ہم نے ایک اور قوم کو وارث بنایا. اب اس میں بحث ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے چلے گئے اور کون وارث بنے، تفصیلات نہیں ہیں، یہ بنے یا اور قوم بنے. اللہ نے فرما دیا ان سے ہم نے سارا کچھ چھڑا دیا، وہ فارغ ہو گئے. ارشاد ہوتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پر آسمان رویا، نہ ان پر زمین روئی، نہ آسمان والے روئے، نہ زمین والے روئے، نہ ان کو افسوس ہوا، نہ ان کو مہلت دی گئی چلو یار اب مہلت دیتے ہیں، اب کو ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، اصلاح کر بلاش. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، بنو اسرائیل کو ہم نے ذلتوں والے عذابوں سے بچایا. فرعون کو غرق کیا،
جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے رہے بیٹیوں یستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا من فرعون یعنی فرعونی معاملات سے، اس کے احکامات سے، اس کے مظالم سے، انہو کان عالیا من المسرفین، بڑا ہوا تھا، زیادتی کرنے والوں سے تھا، اس کو کوئی شرم حیا نہیں، جس طرح اسرائیلیوں کو شرم حیا نہیں آتی غزہ کے ان مسکینوں، یتیموں، ان لاغر بچوں، بے بسوں، ہسپتالوں اور ان عورتوں اور بے بسوں پر جب بمباری کر کے مارتے خوش ہوتے ہیں، جو جوان پکڑے جائیں ان کو باندھ کر ان کو گولیاں مارتے ہیں، ساری دنیا کو دکھاتے ہیں منظر، وہ چلا رہے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بین ہی اسی طرح حد سے بڑا ہوا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے رہے، بچیوں کو غلام بناتے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ جو ہے ہم نے ان کو چنا ایک ایسے علم پر جو جہانوں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے نبوت، رسالت، تعلیمات ان کو وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے ان کو آیت نشانی بھی دکھیں جس میں بڑی آزمائش تھی، یعنی ان فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ نشانیاں، کبھی خون، پانی خون بن جاتا ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب آتا ہے، یہ سارے سلسلے دکھائے لیکن ان کو بھی شرم نہ آئی۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ کہا کرتے تھے، پیغمبر دعوت دیتا ہے، پیغمبر ان کو نشانیاں دکھاتے ہیں، معجزات آتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ ہماری پہلی موت ہے، جب مر گئے ختم ہو گیا، وما نحن بمنشرین، یہ عقیدہ جو ہے مر کے اٹھنے کا، جزا سزا کا جو تصور ہے، یہ انسان، یہی صرف ایک نیکی ہے، یہ ایک صورت ہے، یہ ایک صفت ہے جو بندے کو ابھارتی ہے، ترغیب دیتی ہے اور اس کو سیدھی راہ میں چلانے کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے، جو اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی پیدا کرو، صفت اللہ کے ڈر پیدا کرو، یہ صفت ہی انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے، نیکیوں میں وعدہ کر سکتی ہے، کیونکہ معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم، وہ کہتے ہیں ہاں اگر تم سچے مار کے اٹھنا ہے، جزا سے آگے ہمارے باپ دادوں کو پھر اٹھاؤ، ہمارے باپ دادے صدیاں پہلے مر کر، یہ کیسی بات ہے عجیب و غریب۔ آج بھی کہا اچھا جی اگر اٹھ رہے ہیں تو ہمارا پردادا اٹھا کے دکھاؤ، فلانا زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ ساری کافرانہ ایک سوال و جواب ہے جس کا سمجھ آتی ہے کہ ان کا اللہ کی بات پر، نشر پر، حشر پر ان کا کوئی ایمان نہیں۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، فرمایا کہ یہ لوگ اچھے ہیں یا جناب تبع کی قوم، یہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا، اور اسی طرح رومی بادشاہ کا قیصر ہوتا، اور ایرانی بادشاہ کا کسریٰ ہوتا، اور اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کا نجاشی ہوتا۔ یہ لقب تھے، یعنی حبشہ کا جو بادشاہ اس کو نجاشی کہیں گے، اس کو قیصر کہیں گے، اس کو کسریٰ کہیں گے، اس کو تبع جو تھے یہ مومن تھے، ان کی قوم ساری کافر تھی، تو آپس میں کہتے ہیں یہ تبع بہتر ہے، یہ اس کی قوم بہتر ہے، یہ وہ بہتر، قوم تو ساری ہلاک ہوگی، وہ تو سارے فارغ ہو گئے۔ والذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، فرمایا ان سے پہلے بھی لوگ آئے، فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا، اس سے پہلے جناب ہود علیہ السلام کو، وہ قوم عاد ہے، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو ثمود کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ زلزلوں اور چیخوں کے عذاب سے مارا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ارشاد ہوتا ہے ہم نے آسمان و زمین جو ان کے درمیان ہے کھیل کے ہوتے، کھیلنے کے لیے اور کسی دل بہلاوے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کے کوئی مقصد ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تفصیلات فرمائیے، اس کے نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے اندر وہ رات کا آنا جانا، آگے سلسلے سمندروں کا ذکر، ہواؤں کا ذکر، ساری بات ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا یہ حق و صداقت ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھتے بس ٹھیک ہے آسمان ہے، ٹھیک ہے زمین ہے، ٹھیک ہے پہاڑ ہے، تو مقصد پر غور کرو نا، اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں، قرآن و حدیث کے اندر کا ذکر ہے۔ ان یوم الفصل میقات اجمعین، بے شک جو فیصلے کا دن ہے وہ ان تمام کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے، جب فیصلے کا دن آئے گا تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، لوگ کامیاب ہو جائیں گے،
اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ رزلٹ کارڈ جب دائیں ہاتھ میں مل گیا خوشیوں سے کہے گا آؤ میرا میں ٹاپروں میں آ گیا، مجھے یقین تھا، میرا ایمان تھا کہ پھر فرمایا کلو واشربو، موجیں کرو، کھاؤ پیو، یہ جنتیں، یہ باغ بہاریں، سارا کچھ اللہ نے آپ کو دیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ ایک خیر ہے، خیر پانی بوائیے تھوڑا جی، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ بائیں ہاتھ میں نام مال ملا، چلائے گا، نہ مال کام آیا، نہ دلیلیں کام آئی، اور لوگوں میں مارا گیا، میرا ساری زندگی سارے مقصد فوت ہو گئے۔ اللہ اس ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ کامیابی یہی ہے کتاب اللہ سنتے، رسول کی تعلیمات کو سچا سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی خاکے کو ڈالنا، محنت کرنا اور اس کو سچائی کی بنیاد پر لے کے چلنا، یہ مقاصد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرمائے۔ بڑی دنیا پریشان ہے، بڑے لوگ بیمار ہیں، وباؤں میں، گھروں میں اجڑی دنیا سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہے، مال مویشی بیمار ہے، مال مویشی کو چارہ نہیں ہے، آٹا دانہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، سامان سب کو غرق ہو گیا۔ یہ بہت پریشانیاں، ہمارے ساتھی گئے نا دوسرے علاقوں میں، باولپور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن ظلم اتنا زیادہ ہے، شرک اتنا زیادہ ہے۔ پوچھا کہ ہم نے علم لگایا ہوا، یہ کس لیے لگایا تھا؟ اس لیے لگایا تھا پانی سے ہمیں بچائے گا۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے یار تو آپ تو غرق ہو گئے، 10-15 فٹ پانی پھر رہا ہے۔ کہنے لگے لے جو سامان، ہم نہیں لے، ہمارے علم کو کچھ نہیں کہنا، علم کو کچھ نہیں کہنا، سامان دینے دے جو، کھانا لینا لے جو، ہم نے کچھ نہیں قبول کرنا، لیکن ہمارا علم رہے۔ وہی بات تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو سارا کیا تو قوم نے کہا اس کو جلا دو، ہمارے معبودوں الہوں کی مدد کرو۔ غرق ہو گیا سارا کوئی، مال مویشی اجڑ گیا، ہر شے غرق، لیکن علم زندہ رہے۔ اللہ نہ دکھائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے، رسالت ماب کا سچا خادم بنائے، پھر کام چلے گا۔ کام جتنے مرضی بظاہر نیکی والے سمجھو، اگر مدینے والے کی مور نہیں لگی ہوئی تو سارے معاملات ہو رہے، منڈی میں بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے جی فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بس چلاؤ موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو رات کے وقت، لیکن تم پیچھا کیے جاؤ گے، تمہارے پیچھے لوگوں نے آنا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، تم ترک کر دو سمندر کو، یعنی اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ ٹھہرا ہوا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انہم جند مغرقون، وہ جو لشکر آئیں گے وہ سارے غرق کر دیے جائیں گے، یعنی فرعونی لشکر۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے چھوڑے انہوں نے باغات، کتنے چھوڑے انہوں نے وہ چشمے، وہ زروع اور کھیتیاں، وہ مقام کریم، عزت و شرف والے مقامات چھوڑے، وہ نعمت کانوا فیہا فاکہین، انعام و اکرام والی جگہیں جس میں خوش و خرم رہ رہے تھے۔ کذالک ایسے ہی وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے سارے سلسلے جو ہیں باغات زمینیں اور قوم کو وارث بنایا۔ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پس نہ روئے ان پر آسمان نہ زمینیں، وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہ وہ مہلت دیے گئے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور تحقیق ہم نے بنو اسرائیل کو نجات دی تھی ذلتوں والے، اہانت والے عذابوں سے، من فرعون، فرعونی عذاب سے، انہو کان عالیًا من المسرفین، بے شک وہ بلند و بالا تھا، مسرفین تھے ساتھ، یعنی زیادتی کرنے والوں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے ان کو چنا ایسے علم پہ، علی العالمین، سارے جہانوں پہ۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ہم نے نشانیاں دی، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں واضح طور پہ کیا تھے، آزمائشیں تھیں۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ سارے کہہ رہے تھے،
ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ ہماری ایک پہلی موت ہے جو آئے گی، وما نحن بمنشرین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے آباء کو پیدا کرو، لو زندہ کرو اگر تم سچے ہو، اہم خیر، کیا وہ بہتر تھے، ام قوم تبع، یا جناب تبع جو یمن کے بادشاہ رہنما تھے ان کی قوم، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، سارے یہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو جو ان کے مابین ہے کھیلتے ہوئے، وما ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ارض و سما وما بینہما کو مگر سچ حق، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً جو فیصلہ کا دن ہے ان کی میقات ہے، یہ ان کا ٹائم مقرر ہے، یہ وعدہ ہے تمام کے لیے۔